بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 2 اسٹارٹ ہوگا، جو کہ ہم سارا کام کتاب کے اندر ہی کریں گے۔ کتاب کے اندر آپ کو صفحہ نمبر 2 کے اوپر دیا ہوا ہے، آؤ پڑھنا سیکھیں۔ حروف تہجی لکھیں، ہر حرف کے ساتھ اس کی آدھی شکل بھی بنائیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو پچھلے لیکچر میں نے حروف تہجی اور اس کی آدھی اشکال بنانا سمجھا دی تھی۔ اس صفحے کے اوپر آپ حروف تہجی بھی لکھیں گے اور ہر حرف کے ساتھ اس کی آدھی شکل بھی بنائیں گے۔ یہ میں نے لکھ کر آپ لوگوں کی آسانی کے لیے دکھا دی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ صفحہ نمبر 2 کے اوپر کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 3 پر۔ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہے حروف جوڑ کر الفاظ بنانے پر، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ لوگ کلاس 4 کے اسٹوڈینٹس ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ حروف کو کس طریقے سے جوڑا جاتا ہے اور کس طرح سے ایک نیا لفظ بنتا ہے، لیکن یہ ہماری کتاب کے اندر کام موجود ہے تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جماعت دوم اور سوم میں حروف کی آدھی شکلوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ بتائیں کون سے حروف کی آدھی اور بڑی شکل ایک جیسی ہوتی ہے؟ مثلا الف کی بڑی اور آدھی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ دراصل اردو کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آدھی اور بڑی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، وہ حروف میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں۔ الف مدہ، الف، دال، دال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، توئیں، زوئیں، واو اور حمزہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو نیچے دیے ہوئی ہے ایک مشق، جس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، 2 حروف کو جوڑ کر ایک نیا لفظ بنانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جن الفاظ کے اندر صرف 2 حرف موجود ہوتے ہیں وہ 2 حرفی الفاظ کہلاتے ہیں۔ کون سے الفاظ کہلاتے ہیں؟ 2 حرفی الفاظ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کو یہاں مثال میں دیا ہوا ہے پے جمع رے، کیا بن رہا ہے وہ؟ پر۔ اسی طریقے سے آپ نے نیچے کے تمام حروف کو جوڑ کر نیا لفظ بنانا ہے، لیکن اس میں کیا آپ نے کرنا ہے کہ جو پہلے والے حرف ہیں ان کی آدھی شکل کو استعمال کرنا ہے جوڑتے ہوئے۔ جیسے مثال کے اندر انہوں نے پے کی آدھی شکل استعمال کی ہے، پھر جمع لگایا ہے، پھر رے لگایا ہے، پھر اس کو کیا بنا دیا جوڑ کے؟ پر۔ اسی طریقے سے آپ جب بے جمع لام لکھیں گے تو پہلی والی ڈیش کے اندر بے کی آدھی شکل بنائیں گے، پھر جمع لام لکھیں گے اور پھر پورا لفظ لکھ دیں گے بل۔ تیسرا لفظ دیا ہوا ہے بے جمع واو، پہلی ڈیش کے اندر بے کی آدھی شکل بنائیں گے، جمع واو کیا بن جائے گا؟ بو۔ تے جمع بے کیا بن جائے گا؟ تب۔ تے جمع رے تر۔ جیم جمع بے جب، پہلی ڈیش کے اندر جیم کی آدھی شکل بنائیں گے، دوسری ڈیش کے اندر پورا بے بنائیں گے، یہ بن جائے گا جب۔ جیم جمع سین جس، خے جمع توئیں خط اور کاف جمع میم کم۔ اس طریقے سے 2 حروف کو جوڑ کر ایک نیا لفظ بنائیں گے اور ایسے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ 2 حرفی الفاظ، ٹھیک ہے۔ جب 2 حروف کو ہم آپس میں جوڑ کے ایک نیا لفظ بناتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں 2 حرفی الفاظ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 4 پر۔ صفحہ نمبر 4 پر آپ کو ایک تصویر بنا کے دے رکھی ہے درخت کی، اور اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، شاخوں کے اوپر جھولا لگا ہوا ہے اور جھولے کے اندر کون سا حرف بیٹھا ہوا ہے؟ الف مدہ۔ الف مدہ باغ میں جھولا جھول رہا ہے، حروف اس کے پاس کھڑے ہیں۔ جب کوئی حرف جھولے میں الف مدہ کا ساتھی بنتا ہے تو ایک نیا لفظ بنتا ہے۔ مثال کو دیکھتے ہوئے نیچے دی گئی خالی جگہوں کو پر کریں۔ الف مدہ کے ساتھ جب جیم جڑا تو کیا بن گیا؟ آج۔ اسی طریقے سے آپ نے نیچے والی ڈیش کو فل کرنا ہے۔ الف مدہ کے ساتھ بے لگے گا تو کیا بن جائے گا؟ آگ۔ الف مدہ کے ساتھ نون لگے گا تو کیا بن جائے گا؟ آن۔ اور الف مدہ کے ساتھ میم لگے گا تو کیا بن جائے گا؟ آم۔ یہ سارا آپ کا ہوم ورک ہے۔ اب دیکھیں اس لفظ کے اندر بھی صرف 2 حرف استعمال ہو رہے ہیں تو یہ 2 حرفی الفاظ کہلائیں گے۔ آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 5 پر۔ صفحہ نمبر 5 پر آپ کو دیا ہوا ہے
जब भी किसी हर्फ की आवाज को ऊपर की तरफ खींचना होता है हम इस हर्फ के साथ अलिफ मिलाते हैं, जैसे बे जमा अलिफ जमा ते, क्या बन जाएगा? बात। लेकिन आप क्या करेंगे, नीचे मिसाल में आपको दिया हुआ है पहला लफ्ज ते जमा अलिफ जमा जीम, क्या बन जाएगा? ताज। लेकिन आपको जो ये 3 डैश दे रखी हैं, खाली जगह दे रखी हैं, इसके अंदर आप ते की पहले आधी शक्ल बनाएंगे, फिर अलिफ और फिर जीम। तो नीचे जो पूरी यहाँ पर खाली जगह दे रखी है उस पर क्या लिख देंगे? ताज। ये मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पर फिल करके भी दिखा दिया है। अगला लफ्ज दिया हुआ है कान। काफ की आधी शक्ल बनाएंगे पहली डैश के अंदर, फिर जमा अलिफ जमा नून, क्या बन जाएगा? कान। बे की आधी शक्ल बनाएंगे पहली डैश के अंदर, जमा अलिफ जमा दाल जमा लाम, क्या बन जाएगा? बादल। अब देखिए ताज, लफ्ज ताज के अंदर 3 हरूफ शामिल हैं, तो ये लफ्ज क्या कहलाएगा? 3 हरफी लफ्ज कहलाएगा। कान के अंदर 3 हरूफ शामिल हैं, तो ये क्या कहलाएगा? 3 हरफी लफ्ज कहलाएगा। और बादल के अंदर 4 हरूफ शामिल हैं, तो बादल क्या कहलाएगा? 4 हरफी लफ्ज कहलाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। सफ़ा नंबर 6 पर आपको दिया हुआ है, जब भी किसी हर्फ की आवाज को गोल करना हो हम इस हर्फ के आखिर में वाव लगाते हैं। मसलन ते जमा वाव जमा रे, क्या बन जाएगा? तोड़। इसी मिसाल को देखते हुए नीचे दी गई खाली जगहों को पुर करें। आपके पास नीचे 3 तस्वीरें बनी हुई हैं। पहली तस्वीर किसकी बनी हुई है? मोर। तो मोर को किस तरीके से लिखेंगे, ये मैंने आपको सफ़ा नंबर 6 हल करके दिखा दिया है। मीम की आधी शक्ल बनाएंगे, मीम जमा वाव जमा रे, क्या बन जाएगा? मोर। नोट कैसे बनाएंगे? नून की आधी शक्ल बनाएंगे, जमा वाव जमा टे, क्या बन जाएगा? नोट। तोए जमा वाव जमा तोए जमा अलिफ, तोता। सही है। यहाँ पर भी क्या हुआ कि मोर के अंदर 3 हर्फ शामिल हैं, तो क्या बन जाएगा? ये 3 हर्फी लफ्ज कहलाएगा। नोट के अंदर भी 3 हर्फ शामिल हैं, तो 3 हर्फी लफ्ज कहलाएगा। और तोता, उसमें 4 हर्फ शामिल हैं, तो ये 4 हर्फी लफ्ज कहलाएगा। क्लियर? सफ़ा नंबर 7 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 7 पर जो हमारे पास टॉपिक है वो छोटी ए का टॉपिक दिया हुआ है। आपको मालूम है कि किसी भी हर्फ की आवाज को नीचे की तरफ खींचने के लिए इस लफ्ज के आगे छोटी ये लगाई जाती है। छोटी ये जब 2 हरूफ के बीच में आती है तो उसकी आवाज बारीक निकलती है, जैसे दाल जमा छोटी ये जमा नून, क्या बन जाएगा? दीन। इसी मिसाल को देखते हुए आगे आपने खाली जगह पुर करनी है। बे जमा छोटी ये जमा सीन, क्या बन जाएगा? 20। लेकिन जब हम डैश में खाली जगह में ये लिखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे बे की हम आधी शक्ल इस्तेमाल करेंगे, ये की हम आधी शक्ल इस्तेमाल करेंगे और सीन की पूरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बन जाएगा? 20। ची चे की आधी शक्ल इस्तेमाल करेंगे, जमा छोटी ये की आधी शक्ल इस्तेमाल करेंगे और लाम की पूरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बन जाएगा? चील। छोटी ये जब आखिर में आए तो उसकी आवाज यूं होती है, पे जमा अलिफ जमा नून जमा छोटी ये, क्या बन जाएगा? पानी। बे जमा वाव जमा रे जमा छोटी ये, क्या बन जाएगा? बोरी। इसमें भी आपको 3 हरफी अल्फाज दिए हुए हैं और 4 हरफी अल्फाज दिए हुए हैं। क्लियर? आगे देखते हैं सफ़ा नंबर 8 पर। सफ़ा नंबर 8 पर जो आपको दिया हुआ है वो है बड़ी ये। जब भी किसी हर्फ के आखिर में बड़ी ये आता है तो इस हर्फ की आवाज लंबी हो जाती है।
مثال کے طور پر جب بڑی یہ درمیان میں آتا ہے تو اس کی آواز کچھ یوں ہوتی ہے، تے جمع بڑی یہ جمع لام، کیا بن جائے گا؟ تیل۔ جب ہم بول رہے ہیں تب بھی ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ اس کی آواز کیا ہو رہی ہے؟ کھچ رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے، تیل۔ اچھا، جب بھی بڑی اے اور چھوٹی اے ان دونوں کی جو آدھی شکل ہے وہ بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی۔ تو جب بھی آپ الفاظ کو جوڑیں گے، حروف کو جوڑ کر ایک نیا لفظ بنائیں گے، تو چھوٹی اے اور بڑی اے دونوں کی جو آدھی شکل ہے وہ اسی طریقے سے استعمال کریں گے۔ الف جمع بڑی اے جمع کاف، کیا بن جائے گا؟ ایک۔ ڈھال جمع بڑی اے جمع رے، کیا بن جائے گا؟ ڈھیر۔ بڑی اے کی آواز کبھی کبھی کسی لفظ کے آخر میں بھی لگائی جاتی ہے، مثلاً تے جمع الف جمع لام جمع بڑی اے، کیا بن جائے گا؟ تالے۔ بے جمع الف جمع جیم جمع بڑی اے، کیا بن جائے گا؟ باجے۔ اب جب بڑی اے کسی بھی لفظ کے آخر میں استعمال ہوگی تو اس کی پوری شکل استعمال ہوتی ہے، اور جب بھی وہ کسی لفظ کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی آدھی شکل استعمال ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ آج ہم نے سیکھا ہے کہ حروف کو جوڑ کر لفظ کیسے بناتے ہیں، اور دو حرفی الفاظ کون سے ہوتے ہیں، تین حرفی الفاظ کون سے ہوتے ہیں، اور چار حرفی الفاظ کون سے ہوتے ہیں، اور جو وہ الفاظ جن کی آدھی شکل استعمال ہوتی ہے تو املا لکھتے ہوئے ان کی آدھی شکل کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا چیز سیکھی ہے کہ جب ہم الف لگاتے ہیں کسی لفظ کے بیچ میں تو آواز کیسے نکلتی ہے، واو لگاتے ہیں کسی لفظ کے بیچ میں تو آواز کیسے نکلتی ہے، چھوٹی یہ لگاتے ہیں جب کسی لفظ کے بیچ میں تو آواز کیسی نکلتی ہے، اور بڑی یہ جب ہم کسی لفظ کے بیچ میں لگاتے ہیں تو آواز کیسی نکلتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔